Today we will discuss about the library interface. جب ہم ایم پی آئیز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے انٹرفیس کے اندر کیا ہوا کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان لائبریریز کو یا جو ڈفرینٹ جو فنکشنز ہیں ان کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں. آبجیکٹیوز جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ یہ ہے کہ جو لائبریری ہے میسیج پاسنگ کی اسے سے فیملیئر ہو جائیں اور جو کچھ ایم پی آئی کے جو بیسک پروگرامس ہیں یا ان کا جو ایک لے آؤٹ ہے بیسیکلی ہم اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کر سکیں. فرسٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس لائبریری انٹرفیس ہوتا کیا ہے. ایم پی آئی از اے اسپیسیفکیشن فار دا ڈیولپرز اینڈ یوزرز آف میسیج پاسنگ لائبریریز بٹ اٹ سیلف اٹ از ناٹ اے لائبریری but rather the specification of what such a library should be. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میسیج پاسنگ جو ہے وہ ہمارے پاس یا لائبریریز جو ہے ایم پی ایلز جو ہے وہ سیٹ آف پروگرامنگ ٹولز ہوا کرتے ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں کس پرپز کے لیے فار دا کمیونیکیشن بٹوین پروسیسز یا تھریڈز کے درمیان جو ڈفرینٹ پروسیسز یا کمپیوٹرز کے اوپر جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم ایم پی آئی کی بات کرتے ہیں اب وہ ایم پی ایل جو ہے وہ لائبریریز تھیں. جب ایم پی آئی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوا کہ از اے اسپیسیفکیشن دیٹ ڈیفائنز اے اسٹینڈرڈائزڈ وے فار پروگرامز ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر بائی پاسنگ میسیجز. یعنی وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ وے پرووائڈ کر دیتا ہے, ایک پروسیجر کر دیتا ہے کہ کس وے کے ساتھ بیسیکلی یہ پروسیسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں, کمیونیکیٹ ہیں. تو کچھ رولز ہیں جو بیسیکلی اس نے ڈیفائن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اے لائبریری اٹ سیلف, ایم پی آئی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. بٹ ریدر اے سیٹ آف رولز اینڈ کنونشنز that developers can use to implement message passing functionality in their programs. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب ہم میسیج پاسنگ لائبریری کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں جب ایم پی آئی کے تھرو جب ہم اس کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس اسپیسیفکیشنز کے اندر آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے, ایک جو ایکسٹینڈیڈ میسیج پاسنگ ماڈل آپ کے پاس یہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ لینگویج نہیں ہے, ناٹ اے لینگویج آر کمپائلر اسپیسیفکیشنس ہوا کرتی ہیں چونکہ یہ پورٹیبل بھی آپ کے پاس ہیں. ناٹ اے اسپیسیفک امپلیمنٹیشن آر پروڈکٹ آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک اسپیشل پرپز کے لیے نہیں ہے, یہ لائبریریز آپ کے پاس جنرل پرپز ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اس لائبریری انٹرفیس کی بات کرتے ہیں تو ایم پی آئی آپ کو کیا پرووائڈ کر رہا ہے. ایم پی آئی provides a powerful, efficient and portable way to express parallel programs. Second, آپ کے پاس کیا پرووائڈ کر رہا ہے انٹرفیس, ایم پی آئی واز explicitly designed to enable libraries which may eliminate the need for many users to learn ایم پی آئی. موسٹ آف دا ایم پی آئی یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ اس کی نیٹی گریٹی یا اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر جو لائبریری انٹرفیس ہے وہ کیا پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, ایک پورٹیبلٹی جو ہے وہ بھی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ گڈ وے ٹو لرن اباؤٹ سرٹل ایشوز ان پیرلل کمپیوٹنگ. اب جب ہم ایم پی آئی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ ڈیزائن کی گئی. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ کے پاس 3 فیچرز تھے جو پرووائڈ کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی. تو وہ کیا تھے کہ ایکسٹینسیبل, فلیکسیبل اینڈ اسکیلیبل. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایم پی آئی ہیز بین ڈیزائنڈ ٹو بی ایکسٹینسیبل, فلیکسیبل اینڈ اسکیلیبل. ٹھیک ہے. اب یہ جو چیزیں تھیں, یہ جو فیچرز ہم نے دیے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کے لیے وہ ایک پاپولر چوائس بن گئی. آپ کی جو
پیرلل لائبریریز کو ڈیزائن کرنے کی اور اس کے فریم ورکس کو ڈیزائن کرنے کی. ٹھیک ہے. اب یہ جو لائبریریز ہیں یہ آپ کو کیا پرووائڈ کرتی ہیں, اور لائبریریز جیسے ہم ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویجز کے اندر یوز کرتے ہیں, تو لائبریریز کرتی کیا ہے؟ لائبریریز بیسیکلی جو آپ کی کمپلیکس اس کی ڈیٹیلز ہوا کرتی ہیں امپلیمنٹیشن کی, بیسیکلی اس کو ایبسٹریکٹ کر لیتی ہیں. تو سملرلی جب یہاں پہ یہ والی جو لائبریریز تھیں وہ کیا کر رہی ہیں, دیز لائبریریز کین انکیپسولیٹ complex parallel algorithms and provide a high level interface for users, ٹھیک ہے, thus eliminating the need for them to learn much about MPI. کہ چونکہ یہ ایک ایبسٹریکشن لیول دے رہی ہوتی ہے, ایک انٹرفیس ہے, اس کے ساتھ آپ کال کر رہے ہیں, نیچے جو آپ کا ایلگو کس طریقے سے ورک کر رہا ہے یا جو وہ کمپلیکسٹی ہے بیسیکلی جو پروگرامر ہے اس کو اس حد تک فیملیئر ہونا جو ہے وہ ضروری بھی نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے. اب جب ایم پی آئیز جو وہ پورٹیبل بھی ہیں, پورٹیبل کے سینس میں کہ وہ آپ کو جو سیم پروگرام جو ہے وہ آپ ڈفرینٹ آرکیٹیکچر یا ڈفرینٹ ہارڈ ویئر کے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی سگنیفیکنٹ ماڈیفکیشنز یا میجر چینجز. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے یہ آپ کو کیا پرووائڈ کر رہا تھا, یہ ایک ایز پرووائڈ کر رہا ہے کہ یوزرز کے لیے کہ وہ اس اپنی اپلیکیشنز کو جو ڈفرینٹ سسٹمز ہیں, جو ورائٹی آف سسٹمز ہیں, بیسیکلی ان کے اوپر وہ کیا کر سکے, ڈپلائی کر سکے, ایک چھوٹے کلسٹر سے لے کے لارج اسکیل جو سپر کمپیوٹر ہے وہاں تک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم بات کر رہے ہیں جو ایم پی آئی کی, ٹھیک ہے, تو جو پروگرامس ہیں ان کے اندر وہ سیپریٹ ایڈریس اسپیسز ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں یہ ایم پی آئی کیا کر رہی ہوتی ہے کہ ایم پی آئی پرمٹس پروگرامز ود سیپریٹ ایڈریس اسپیسز ٹو سنکرونائز ود ون اندر اینڈ موو ڈیٹا فرام ون ایڈریس اسپیس ٹو اندر ایڈریس اسپیس, وہ سینڈنگ ریسیونگ میسیجز کے تھرو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ایم پی آئی پرووائڈس پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونیکیشن کہ سینڈر اور ریسیور کے درمیان میں آپ کے پاس آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جو کولیکٹیو آپریشنز ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے, بیریئر سنکرونائزیشنز آپ کے پاس آ رہی ہے, گیدر اور اسکیٹر آپریشنز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں, براڈ کاسٹ یا ریڈکشنز آپ کے پاس بھی وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کولیکٹیو آپریشنز کی کیٹیگری. اب اس میں جو آپ کی ہوا کرتی ہیں وہ کیا ہے, پری ڈیفائنڈ اینڈ ڈرائیوڈ ڈیٹا ٹائپس آپ کو یہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ورچوئل ٹوپالوجیز آپ کے پاس پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے, اور جو یہ ایم پی آئی جو لائبریری انٹرفیس ہے وہ سی یا سی پلس پلس اور فورٹران کی جو بائنڈنگز ہیں بیسیکلی ان کو بھی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. اور جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا جب ہم نے بات کی تھی اس کی ایم پی آئی کے ڈفرینٹ ورژنس کے اندر, تو وہاں پہ جو لنک دیا تھا بیسیکلی اگر آپ اس کے اوپر جائیں تو وہ آپ کو یہ تمام کے تمام فیچرز جو ہیں وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں اور ان کے ڈفرینٹ ورژنس کے اندر کس طریقے سے یہ نئے فیچرز جو ہے وہ ایڈ کیے گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ایم پی آئی لائبریری جو ہے وہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے اگر ہم ایم پی آئی 3.1 کے ورژن کی بات کر رہے ہیں تو اور اس کے جو اسٹینڈرڈس کی تھی, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ ٹوٹلی اپروکسیمیٹلی 511 جو فنکشنز تھے وہ ڈیفائن آپ کے پاس ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ سارے کے سارے ضروری نہیں ہوا کرتے, نہیں استعمال ہوا کرتے ہیں, لیکن وہ اتنی ورائٹی آپ کے پاس دے رہے ہوتے ہیں کہ اب جو بھی ایک پیرللزم کے اندر یا ایک کسی بھی ٹاسک کو جب آپ پیرلل انوائرمنٹ کے اندر ایگزیکیوٹ کرنا چاہیں تو اس صورت میں وہ آپ کو وہ ورائٹی یا فلیکسیبلٹی جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جس وے کے ساتھ مرضی چاہیں کر سکیں. ٹھیک ہے. اب جہاں پہ دو بیسک ہم کامنلی یوز کر لیتے ہیں, ایک آپ کے پاس ہیوج ہوا کرتا ہے اور ایک آپ کے پاس بیسک ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اسٹینڈرڈ ایم پی آئی کیٹیگریز نہیں ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسکس کے اندر
6 فنکشنز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. جو ہیوج ہے وہ اس کے اندر 125. ابھی ہم نے ایگزامپل دیکھی ایم پی آئی 3.1 کے اندر, اس کے اندر 5 to 11 آپ کے پاس اپروکسیمیٹلی وہ فنکشنز ہمارے پاس موجود تھے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ ہیوج اینڈ بیسکس جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ ایم پی آئی کیٹیگریز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریفر کر رہی ہیں ٹو ڈفرنٹ سب سیٹس آف فنکشنز بیسڈ آن دیئر کمپلیکسٹی اور یوزیج کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو لائبریریز جو ہیں ان کو آپ کہاں سے جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو اسٹینڈرڈ میسج پاسنگ لائبریریز ہیں وہ انکلوز بیسٹ آف سیورل پریویس لائبریریز آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں, اور ان میں یہ ایم پی آئی سی ایچ ہے ونڈوز, اس کا نیچے آپ کو لنک دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو اوپن ایم پی آئی ہے بیسیکلی اس کا لنک یہاں پہ ہے. تو یہ ڈفرینٹ جو آپ کے پاس لائبریریز ہیں یا جو آپ کے پاس ایم پی آئی کی جو لائبریریز ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور آپ آن لائن ان میں سے کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس کو جو آپ کو سوٹ کرے, آپ کی ریکوائرمنٹ کے میٹ کر رہی ہو, بیسیکلی آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں, یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ایم پی آئی کے کچھ جو بیسکس آپ کے پاس فنکشنز آپ کے ہوا کرتے ہیں اور وہ کیا کیا ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم کرتے ہیں کہ جی مینی پیرلل پروگرامس کین بی ریٹن یوزنگ جسٹ دیز 6 فنکشنز اونلی 2 آف وچ آر نان ٹریویل. ٹھیک ہے, یعنی پہ بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں, یہ بیسک وہ 6 فنکشنز ہیں جن کی بیس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں, وہ بہت سارے جو پیرلل پروگرامس ہیں ان کو ہم ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں سے کیا ہے, ایم پی آئی انٹ ہے, ایم پی آئی فائنلائز ہے, ایم پی آئی کام سائز ہے, ایم پی آئی کام رینک ہے, ایم پی آئی سینڈ ہے, اور ایم پی آئی ریسیو ہے. اب جب ہم ایم پی آئی یونٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا جیسے نام سے ظاہر ہے, اور جو ہم نارمل ہماری جو نارمز ہیں پروگرامنگ کی اس کے اگر آپ فیملیئر ہیں تو ان دیٹ کیس آپ کو پتہ ہوگا کہ انٹ نارملی انیشلائزیشن کا آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے, ایک شارٹ فارم آپ کے پاس ہوتی ہے. تو یہ فنکشن بیسیکلی کیا کر رہا ہوگا, انیشلائز کر رہا ہوگا جو ایم پی آئی انوائرمنٹ ہے, اور اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے, کال کرنا چاہیے. دس فنکشن شوڈ بی کال بیفور اینی ادر ایم پی آئی فنکشن, کیونکہ ایم پی آئی کو انیشیٹ کرے گا, اس کی انوائرمنٹ کو انیشلائز کرے گا, اور اس کے بعد بنیادی طور کے اوپر آپ جو پیرللزم ہے اس کی جو ڈفرینٹ پھر آپ کریکٹرسٹکس ہیں ان کو یوٹیلائز کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اٹ سیٹ اپس the communication channel between processes and initializes internal data structures آپ کے پاس. تو ایم پی آئی انٹ جو ہے وہ بیسیکلی یہ والا کام کر رہا ہوتا ہے. جب آپ ایم پی آئی فائنلائز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جس طریقے سے انیشلائز ہوا ہے اسی طریقے سے اب اس انوائرمنٹ کو جب آپ نے کلوز کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا, فائنلائز ہوگا. دس فنکشن finalizes the MPI environment and should be called after all other MPI functions have completed. یعنی جس وقت وہ سارے کا سارا آپ کا جو ایم پی آئی کا فنکشنلٹی وہ آپ نے گین کر لیا, تمام کے تمام فنکشنز کو ایگزیکیوٹ کر لیا, اب جب آپ اس سے ایگزٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو جو فائنلائز کا فنکشن ہے بیسیکلی اس کو آپ نے کال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اٹ کلینز اپ آل دا ریسورسز ایلوکیٹڈ بائی ایم پی آئی انٹ. یہ جب جا رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی جب آپ اس کو کال کرتے ہیں تو جو آپ کی انٹ کے فنکشن کے ساتھ آپ نے جو کچھ ریسورس ایلوکیشن کی ہوتی ہے یا جتنے بھی آپ نے اس کا سیٹ اپ کیا ہوتا ہے تو بیسیکلی اس کو فری کرتا ہے اور آپ کو کیا کرتا ہے, اس کو کلین کر کے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ایم پی آئی کام سائز ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے کہ یہ فنکشنز جو ریٹرن کر رہا ہوتا ہے ٹوٹل نمبر آف پروسیسز ان اے گیون کمیونیکیٹر ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اب کمیونیکیٹر کیا ہے, کمیونیکیٹر از اے گروپ آف پروسیسز دیٹ کین کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. ٹھیک ہے, پھر اب بھی ایم پی آئی کام رینک آپ کے پاس ہے. اب یہ فنکشن جو ہے یہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہوتا ہے, دس فنکشن ریٹرنز دا رینک آف دا کالنگ پروسیسز ود ان دا گیون جو آپ کی
کمیونیکیٹر ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اب دا رینک از اے یونیک آئیڈینٹیفائر اسائنڈ ٹو ایچ پروسیس ود ان دا کمیونیکیٹر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم ایم پی آئی سینڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, دس فنکشن سینڈز اے میسج فرام دا کالنگ پروسیس ٹو اے اسپیسیفائڈ ڈیسٹینیشن پروسیس. ٹھیک ہے, کہ کالنگ سے جو ڈیسٹینیشن پروسیس ہے اس صورت میں آپ کے لیے میسج کو سینڈ کرنے کے لیے یہ والا فنکشن کال کیا جاتا ہے. اب دا میسج کین بی آف اینی ڈیٹا ٹائپ اینڈ کین بی سینٹ یوزنگ ڈفرنٹ کمیونیکیشن موڈز سچ ایز بلاکنگ اور نان بلاکنگ. یہ آگے چل کے ڈسکس ہوگا کہ بلاکنگ, یہ شروع میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو سنکرونس موڈ یا اے سنکرونس موڈ کے ساتھ ہم نے چیک کیا تھا. تو آگے چل کے بھی ہم نے اس کو ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے کہ وہ بلاکنگ موڈ کے اندر ہے یا نان بلاکنگ موڈ کے اندر ہے. جو ایم پی آئی ریسیو ہے وہ آپ کے پاس کیا کرے گا, دس فنکشنز ریسیوز اے میسج سینٹ بائی این ادر پروسیس. ٹھیک ہے. جب اگر اٹ بلاکس انٹل اے میسج از ریسیوڈ اینڈ کین بی یوزڈ ان ڈفرنٹ موڈز, وہی بلاکنگ نان بلاکنگ جو ڈفرنٹ موڈز ہیں ان کے اندر ہم ان کو کیا کر سکتے ہیں, یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس ایک پروگرام کو دیکھتے ہیں جس کے اندر بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ اس پروگرامنگ کے اسٹرکچر سے آپ فیملیئر ہوں گے کہ آپ کے پاس ایک انکلوڈ ایم پی آئی ڈاٹ ایچ ہے, ہیڈر فائل ہے جس کو آپ نے کیا. اب وہ کیا پرووائڈ کر رہی ہے, پرووائڈز بیسک ایم پی آئی ڈیفینیشن اینڈ ٹائپس آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم باقی سی پلس پلس کے اندر یا سی لینگویج کے اندر کے جو ہم ہیڈر فائل جب انکلوڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ فائلز کی کے لیے آپ کے پاس ہوں, آپ کے اسٹینڈرڈ آئی او کے لیے ہوں, اسٹریمنگس کے لیے ہوں, تو وہ ہیڈر فائل جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو پیٹرن وہی والا آپ کے پاس ہے. اب یہاں پہ جو مین کے اندر ہے وہ آپ نے وہاں پہ کیا دیے, کمانڈ لائن آرگومنٹس آپ کے پاس آ گئے کہ آپ کے پاس فرسٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس نمبر آف آرگومنٹس کیا ہوں گے, اور آگے آپ کے پاس وہ آرگومنٹس کی اسٹرنگ آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو اسٹارٹ ہوئی ایم پی آئی یعنی اس پروگرام کے اندر بیسیکلی اب یہ ریمیننگ وہی ہے جیسے ہم سی یا سی پلس پلس کا پروگرام لکھتے ہیں. آگے درمیان میں آپ کے پاس کیا ہوا, اب یہاں پہ جاتے جاتے آپ نے کیا کیا, ایم پی آئی انٹ اور آگے اس کو آرگیومنٹس جو بیسیکلی آپ نے کمانڈ لائن لیے تھے بالکل وہاں سے آپ کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد درمیان میں آپ نے کیا ہوا کہ آپ نے اس پیرلل پروگرامز کی ایم پی آئی انٹرفیس کے تھرو جو اس کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں ان کو کال کیا. ٹھیک ہے. اور کال کرنے کے بعد جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جب اینڈ کے اوپر آئے, یعنی آپ نے وہ تمام کے تمام ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے بعد جیسے ہی وہ میسج جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا, سینڈ ہوا, تو پھر آپ کے پاس کیا ہوا, ایم پی آئی فائنلائز آپ کے پاس آ گیا کہ وہ اس سے ایگزٹ کا آپ کے پاس میسج آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے, انکلوڈ ایم پی آئی ڈاٹ ایچ ہے. ٹھیک ہے. اور جو اسٹینڈرڈ آیا ہے ڈاٹا ایچ وہ آپ کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے. جو آپ کے پاس یہ مین فنکشنز ہیں جس کے اندر کمانڈ لائن آرگومنٹس آپ نے پیش کیے. ٹھیک ہے. اور ایم پی آئی انٹ جو ہے اس کے اندر آپ نے یہ آرگومنٹس کو ایز اے پیرامیٹر جو ہے جو کمانڈ لائن آرگومنٹس گین کیے تھے ان کو ایز اے پیرامیٹر پاس کیا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کے اندر کیا ہوا کہ آپ نے پرنٹ ایف کا ایک فنکشن کال کیا جو آپ کے پاس ہیلو ورڈ کو کیا کرے گا, پرنٹ کرے گا, اور ایٹ دی اینڈ آپ نے کیا کیا, فائنلائز کا فنکشن کیا اور ریٹرن کر دیا. تو بیسیکلی اس پرنٹ ایف کی جگہ کے اوپر آپ کوئی بھی ایسا فنکشن یوٹیلائز کر سکتے ہیں جو وہاں پہ آپ کی اس ایپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بیسک ہے. اٹ مینس کہ آپ کے لیے اگر آپ کی سی پلس پلس کے اندر یا کسی اور لینگویج جس کے ساتھ یہ انٹرفیس پرووائڈ کر رہا ہو, اگر آپ کی وہ پروگرامنگ اسٹرانگ ہے تو ان دیٹ کیس اس کے اندر آپ اس کے ان فنکشنز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ جو میسج پاسنگ ہے یہ آپ ایزیلی کیا کر سکتے ہیں, یا ایم پی آئیز کو جو ہے وہ ایزیلی آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں.